بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 10 رکوع مکمل ہو چکا۔ پیچھے سے یہودیوں کے اسلام نہ لانے کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہودیوں کے اسلام سے محرومی کی ایک وجہ آج اس کا بیان ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم میکائیل علیہ السلام کو تو مانتے ہیں کیونکہ وہ خوشحالی لاتے ہیں، وہ بارش لاتے ہیں، اور ہم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے کیونکہ وہ عذاب کی خبر لاتے ہیں۔ اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام چونکہ قرآن شریف اتارنے والے ہیں، اس لیے ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اس کے لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اگر میکائیل لاتے تو ہم مان لیتے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو محض واسطہ ہیں، ان سے دشمنی کرنے کا کیا معنی؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جبریل کا دشمن ہو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو جبریل سے دشمنی کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کی اجازت سے نازل کیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن اپنے سے پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ وہدی، اور یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ وبشریٰ للمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کے لیے خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن شریف کے بارے میں جو بیان کیا گیا ان میں سے پہلی بات یہ کہ یہ گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور تمام آسمانی کتاب اللہ ہی کے پاس سے آئی ہیں، اس لیے تمام مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ قرآن کے مضامین گزشتہ کتابوں کے مضامین کی تصدیق کرتے ہیں اور انہیں سچ بتلاتے ہیں۔ دوسری بات قرآن کے تعلق سے کہی گئی کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ایمان نہ لائیں ان کے لیے یہ قرآن بری خبر بھی سناتا ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام تو واسطہ ہیں، ان سے دشمنی کر کے کیا کرو گے، اور ان سے دشمنی کر کے اتنی بڑی نعمت اسلام سے کیوں محروم ہو رہے ہو؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے درمیان فرق کرنا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے درمیان فرق کرنا کہ ایک پر ایمان لانا دوسرے پر نہ لانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقائد نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔